السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق نمبر 6 ہمدردی پڑھیں گے۔ تو بچوں، اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ ایک خاں صاحب ہیں، انہوں نے کسی بنیے سے ادھار لیا ہے اور وہ وقت پر نہ لوٹانے پر سرکاری پیادے آتے ہیں اور ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آپ کی جو فرسٹ لائن ہے یہ تھوڑی مس پرنٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹوپی اوڑھے ہوئے خالہ جان کے یہاں جاتا تھا۔ میاں مسکین کے کوچے میں پہنچا تو بہت سے چپراسی پیادے ایک گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور بہت سے تماشائی بھی وہاں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر میں بھی ان لوگوں میں جا گھسا۔ معلوم ہوا کہ ایک غریب، نہایت غریب بوڑھی سی عورت ہے، چھوٹے چھوٹے کئی بچے ہیں۔ سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے ہیں، اس واسطے کہ اس نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار رکھا تھا اور بنیے نے اس پر ڈگری جاری کرائی تھی۔ وہ مرد مانتا تھا کہ قرضہ واجب ہے، مگر کہتا تھا کہ میں کیا کروں، اس وقت بالکل تہی دست ہوں۔ تہی دست مطلب خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ ہر چند اس بیچارے نے بنیے کی اور سرکاری پیادوں کی بہتری خوشامد کی، یعنی بہت زیادہ خوشامد کی، مگر نہ بنیا مانتا تھا نہ پیادے باز آتے تھے اور پکڑے لیے جاتے تھے۔ لوگ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا، لالا، جہاں تم نے اتنے دنوں صبر کیا، 10 یا 5 روز اور صبر کر جاؤ۔ بنیا بولا، اچھی کہی میاں جی، اچھی کہی۔ برسوں کا نانوا اور روز کی ٹال مٹول۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ روز کا بہانہ ہے۔ بھگوان جانے، ابھی خان صاحب کی عزت اتروائے لیتا ہوں۔ وہ اپنی زبان میں بول رہے ہیں۔ وہ شخص جس پر ڈگری جاری تھی غریب تو تھا لیکن غیرت مند بھی تھا۔ بنیے نے جو عزت اتروانے کا نام لیا سرخ ہو گیا۔ کون؟ خان صاحب، اور گھر میں گھس تلوار میان سے نکالنا چاہتا تھا کہ بنیے کا سر الگ کر دے کہ اس کی بیوی اس کے پیروں سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی، خدا کے لیے کیا غضب کرتے ہو؟ یعنی خان صاحب کو بہت تیز غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی تلوار نکال لی۔ یہی تمہارا غصہ ہے تو پہلے مجھ پر اور بچوں پر ہاتھ صاف کرو۔ کیا کہتی ہے؟ بیوی کے پہلے اپنے بچوں کو اور مجھے مار ڈالو، اس کے بعد باہر جانا، کیونکہ تمہارے بعد ہمارا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر بچے اس طرح دھاڑے مار کر روئے کہ میرا دل دہل گیا۔ دوڑ کر سب کے سب باپ کو لپٹ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خان صاحب بھی ٹھنڈے ہوئے اور تلوار کو میان میں ڈال کر کھوٹی سے لٹکا دیا اور بیوی سے کہا، اچھا تو نیک بخت، پھر مجھ کو اس بے عزتی سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا۔ کیا کہتے ہیں خان صاحب اپنی بیوی سے کہ آپ مجھے کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ میں اس مشکل سے نکل پاؤں۔ بیوی نے کہا، بلا سے جو چیز گھر میں ہے اس کو دے کر کسی طرح اپنا پنڈ چھڑاؤ، یعنی گھر میں ہمارے جو سامان ہے ان پیسوں کے بدلے آپ ان کو یہ سامان دے دو۔ تم کس طرح رہ جاؤ پھر جیسی ہوگی دیکھی جائے گی۔ توا، چکی، پانی پینے کا کٹورا، نہیں معلوم کن کن وقتوں کی ہلکی ہلکی بے کلائی 2 پتیلیاں، بس یہی اس گھر کی کل کائنات تھیں۔ چاندی کی 2 چوڑیاں، لیکن ایسی پتلی جیسے تار، اس نیک بخت عورت کے ہاتھوں میں تھیں۔ یہ سب سامان خان صاحب نے باہر لا کر اس بنیے کو روبرو رکھ دیا، یعنی اس کے سامنے رکھ دیا۔ اول تو بنیا ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا سنا، یہاں تک کہ ان سرکاری پیادوں کو بھی رحم آیا۔ انہوں نے بھی بنیے کو سمجھایا۔ بارے خدا خدا کر کے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ 5 روپے اصل، 2 روپے سود، ساتوں کے ساتوں دے دیں۔
تو فارغ خطی لکھ دے، یعنی ان کو فارغ کر دے۔ لیکن خاں صاحب کا کل اثاثہ 4.5 سے زیادہ کا نہ تھا، یعنی کم پڑ رہے تھے اس کے پیسے۔ تب پھر گھر گئے تو بی بی سے کہا کہ 2.5 روپے کی کسر رہ گئی ہے۔ بی بی نے کہا اب تو کوئی چیز میرے پاس نہیں، ہاں لڑکی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ہیں، دیکھو جو ان کو ملا کر پوری پڑے۔ وہ لڑکی کوئی 6 برس کی تھی، بس بعینہ جتنی حمیدہ ہماری حمیدہ۔ اماں جو لگی اس کی بالیاں اتارنے تو وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روئی کہ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، کیا نہ ہو سکا؟ مجھ سے، جو یہ سب منظر دیکھ رہا ہے اس انسان سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے دل میں کہا کہ الہی اس وقت مجھ سے کچھ بھی اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ فوراً خیال آیا کہ 1 روپیہ اور کوئی 2 آنے کے پیسے تو نقد میرے پاس ہیں، دیکھو ٹوپی بک جائے تو خاں صاحب کا سارا قرضہ چک جائے۔ بازار تو قریب تھا ہی، فوراً میں گلی کے باہر نکل آیا، رومال تو سر سے لپیٹ لیا اور ٹوپی ہاتھ میں لے ایک گوٹے والے کو دکھائی۔ اس نے 6 کی آنکی، یعنی 6 روپے لگائے۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا لا بلا سے 6 ہی دے دو۔ غرض 6 وہ 1 میرے پاس نقد تھا۔ 7 روپے میں نے چپکے سے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تب تک پیادے خاں صاحب کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ دفعتاً پورے 7 روپے ہاتھ میں دیکھ کر اس عورت پر شادی مرغی سی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی بہت اس نے دل عزیز ہو کر ان کو دیکھا۔ اس خوشی میں اس نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ روپیہ کیسا ہے اور کس نے دیا ہے۔ فوراً اپنے ہمسائے کو روپیہ دے کر دوڑایا اور خود بچوں سمیت دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بات کی بات میں خاں صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کو ایسی خوشی ہوئی کہ کودے اور اچھلے، کبھی باپ کے کندھے پر، کبھی ماں کی گود میں اور کبھی ایک پر ایک۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کہ کمبختوں کیا ادھم مچائی ہے، میری طرف اشارہ کر کے دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لیں، نہیں تو ٹکڑا مانگنے کو نہ ملتا۔ کوئی چچا یا ماموں بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا، اس مصیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا، یعنی تمہارا حال پوچھتا۔ صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کہ اللہ رکھے، اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو محنت سے، مزدوری سے خدا کا شکر ہے۔ روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو 1 ہی وقت مل تو جاتی ہے۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جان نہ پہچان، نہ رشتہ نہ ناتا۔ اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپیے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ وہ بچے جس قدر شکر گزاری کے نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے، اس کی مسرت یعنی خوشی اب تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر میں بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی اس دن تھی۔ تو بچوں، یہی آپ کے سبق کا نام تھا ہمدردی۔ تو بچوں، آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی اپنی کاپی میں مکمل کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی درجہ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔